ناظرین، پاکستان کے پہلے مارشل لا کی کہانی کی پہلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سیاستدانوں اور مسلم لیگ کے آپسی اختلافات کی وجہ سے سول بیوروکریسی کو اقتدار کے ایوانوں میں جگہ ملی۔ پاکستان کی ہسٹری کے ماہرین کے مطابق بیوروکریٹ اور گورنر جنرل غلام محمد کا اکتوبر 1954 کو خواجہ ناظم الدین کو برطرف اور اسمبلی کو تحلیل کرنا وہ پہلا موقع تھا کہ سیاسی قوتوں کو جبری طور پر اقتدار سے الگ کیا گیا، جو اسے پہلا انقلاب یعنی کو ڈیٹا کہا جاتا ہے۔ اب کہانی میں انٹری ہوتی ہے پاکستان کے پہلے مارشل لا کے اہم کردار اسکندر مرزا کی۔ ناظرین، خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے بعد جو کابینہ بنی، اس میں وزیر اعظم ایک سیاستدان کے بجائے ایک سول بیوروکریٹ محمد علی بوگرا تھا۔ اس کے علاوہ جنرل ایوب خان، جو اہمیت کی منزلیں بہت تیزی سے طے کر رہے تھے، فوج کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ وزارت دفاع کا قلمدان بھی سونپ دیا گیا۔ اس طرح ان کے دوست اسکندر مرزا، جو سیکرٹری دفاع تھے، انہیں وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ اس کابینہ کو قابل ترین افراد کی وزارت کہا گیا۔ یوں فوج اور بیوروکریسی کا گٹھ جوڑ حکومت پر اپنا اقتدار جما چکا تھا۔ گورنر جنرل غلام محمد کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی تھی۔ وہ علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور اس دوران ایک اور سینئر بیوروکریٹ اور وزیر داخلہ اسکندر مرزا قائم مقام گورنر جنرل بن گئے۔ غلام محمد جب ملک واپس آئے تو ان کی دماغی حالت پیچیدہ ہو چکی تھی۔ اسکندر مرزا اور ایوب خان نے انہیں عہدے سے سبکدوش کرانے کے لیے رابطے شروع کر دیے۔ بالآخر یہ کوشش کامیاب ہوئی اور اگست 1955 میں اسکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا اور وزیر اعظم محمد علی بوگرا سے استعفیٰ لے لیا۔ ناظرین، اسکندر مرزا کا تعلق نوابین بنگال کے خاندان سے تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کو 1757 میں شکست دی تھی۔ اس جنگ میں سراج الدولہ کے فوجی جنرل سید میر جعفر علی خان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا تھا۔ اسی خدمت کے صلے میں میر جعفر علی خان کو بنگال کا نواب بنا دیا گیا تھا اور انہی کا خاندان بعد میں نوابین بنگال کہلایا۔ اسکندر مرزا کا تعلق اسی نوابین بنگال کے خاندان سے تھا۔ ناظرین، ان کے تعارف میں سب سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے ہیں۔ وہی میر جعفر جنہوں نے 1757 میں پلاسی کے میدان میں بنگال کے حکمران سراج الدولہ کی انگریزوں کی ہاتھوں شکست میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور جن کے بارے میں علامہ اقبال نے لکھا ہے: جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ جبکہ اسکندر مرزا کے صاحبزادے ہمایوں مرزا نے اپنی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان میں حیرت انگیز طور پر کچھ اور ہی کہانی بیان کی ہے۔ صاحب کتاب نے سراج الدولہ کو بدمزاج اور بے رحم ٹھہراتے ہوئے لارڈ کلائیو کے ہاتھوں شکست کا ذمہ دار خود انہی کو قرار دیا، تو دوسری طرف یہ عجیب و غریب مماثلت ڈھونڈی ہے کہ جن لوگوں نے سراج الدولہ کو تخت پر بٹھایا تھا، انہی کے ساتھ نوجوان حکمران نے بے وفائی کی۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے تقریباً ٹھیک 200 سال بعد بنگال کی تاریخ کراچی میں دہرائی گئی اور میر جعفر کے پڑپوتے اسکندر مرزا نے جس ایوب خان کو پروان چڑھایا تھا، اسی نے اپنے محسن کے سر سے تاج صدارت نوچ لیا۔ اسکندر مرزا بر صغیر کے پہلے فوجی افسر تھے جنہوں نے برطانیہ کی مشہور زمانہ سینڈ ہرسٹ میں واقع امپیریل ملٹری اکیڈمی سے تربیت پائی تھی، لیکن ملک لوٹنے کے بعد انہوں نے سول لائن کو ترجیح دی اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں پولیٹیکل افسر بھرتی ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان نے انہیں وزیر دفاع مقرر کیا تھا۔ جب گورنر جنرل غلام محمد نے بوجہ خرابی صحت استعفیٰ دے دیا تو ان کی جگہ اسکندر مرزا گورنر جنرل بن گئے۔ بہرحال غلام محمد کے گورنر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد 1955 کے الیکشن ہوئے، جس کے نتیجے میں چودھری محمد علی پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم بنے۔ ایک لنگڑی لولی جمہوریت چلتی رہی اور بالآخر 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین بن گیا، جو وزیر اعظم چودھری محمد علی کا کارنامہ تھا۔ آئین کی منظوری کے بعد اسکندر مرزا صدر بن گئے اور چودھری محمد علی وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد ملک کی سیاست کے سٹیج پر جوڑ توڑ کے ایک طویل ڈرامے کا آغاز ہوا۔ اس سیاسی جوڑ توڑ میں ایوب خان ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ حکومت کی تبدیلی روز کا معمول بن چکا تھا۔ 1955 سے لے کر 1958 تک 5 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ پاکستانی وزرائے اعظم کی اس میوزیکل چیئر کے بارے میں ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے منسوب اکثر یہ فکرہ دہرایا جاتا ہے
کہ میں تو اتنی جلدی دھوتیاں بھی نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستانی وزیر اعظم بدل لیتے ہیں۔ اسکندر مرزا اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھ کر نہایت اطمینان سے ان اداروں کی شکست و ریخت کا تماشا دیکھ رہے تھے جو ملک کی تقسیم کے وقت وراثت میں ملے تھے۔ وہ ملک میں جمہوریت کے ڈرامے کے ڈراپ 3 کے لیے مناسب وقت کے منتظر تھے۔ آئین نافذ ہونے کے بعد 3 سال کے عرصے میں 4 مرکزی حکومتیں اقتدار میں آئیں جن میں 11 سیاسی پارٹیوں نے حصہ لیا۔ اس صورتحال کے رونما ہونے میں صدر اسکندر مرزا کے جوڑ توڑ کا بڑا عمل دخل تھا۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق اسکندر مرزا 3 باتیں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ ایک یہ کہ نیا آئین قابل عمل نہیں، دوسرا یہ کہ ملک میں مستحکم حکومت چلانے کے لیے کوئی قابل سیاستدان موجود نہیں، اور تیسرا یہ کہ عملی سیاست میں کوئی ایسی جماعت نہیں جو مشرقی اور مغربی پاکستان میں یکساں اعتماد حاصل کر کے کاروباری حکومت سنبھال سکے۔ مگر ناظرین، اصل مسئلہ اسکندر مرزا کے سر پر لٹکتی ہوئی ایک تلوار تھی، اور وہ تھی 1958 کے اگلے الیکشن۔ 1958 کا سال چڑھتے ہی اسکندر مرزا صاحب کی کرسی صدارت پر عام انتخابات کا خوف شمشیر برہنہ کی طرح لٹک گیا۔ انتخابات نومبر 1957 میں منعقد ہونا تھے، لیکن کسی قدر ہیرا پھیری کے بعد 1958 تک ملتوی کر دیے گئے۔ اس کے بعد مزید ہیرا پھیری سے 1959 تک کھسک گئے۔ انتخابات ہونے کی صورت میں اسکندر مرزا کو صدارت سے ہاتھ دھونا پڑتے، کیونکہ کوئی صدر 2 میعادوں تک اس عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا تھا، اور اگر انتخابات ہوتے تو میجر جنرل اسکندر مرزا کو صدارت سے دستبردار ہونا پڑتا یا انہیں مستعفی ہو کر دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنا پڑتا۔ مگر یہ دونوں صورتیں اسکندر مرزا کے لیے سہانے رو تھی، اسی لیے انہوں نے انتخابات سے جان چھڑانے کی ٹھان۔ انتخابات 1959 تک ملتوی کر دیے گئے تھے، لیکن جیسے جیسے ان کا وقت قریب آ رہا تھا، حکومت کی تبدیلی کی چامگوئیاں عروج پر تھیں۔ جوں جوں انتخابات کا وقت قریب آ رہا تھا، ملک میں سیاسی سرگرمیاں اور اسکندر مرزا کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف ایوب خان کی بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ ان کی دوسری 4 سالہ مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی، اور مئی 1958 کے وسط تک ان کی بےتابی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اسکندر مرزا نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ایوب خان کو کہتے رہے کہ وہ انہیں ملازمت میں توسیع دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک ماہر منصوبہ ساز کے طور پر وہ یہ معاملہ یہ کہہ کر ٹالتے رہے کہ وہ تو انہیں توسیع دینا چاہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم فیروز خان نون اس کے لیے تیار نہیں۔ ایوب خان نے وزیر اعظم فیروز خان نون کو راولپنڈی آنے کی دعوت دی اور گارڈ آف آنر اور 21 توپوں کی سلامی بھی دی۔ جون 1958 میں بالآخر ایوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی۔ ایوب خان کمانڈر ان چیف کے طور پر اپنی ملازمت کی دوسری 4 سالہ مدت ختم کرنے والے تھے، اور حکومت ان کی جگہ کسی اور جنرل کو مقرر کر سکتی تھی۔ ملازمت میں توسیع نے ایوب خان کو اسکندر مرزا کا ممنون احسان بنا دیا۔ ایوب خان کی وفاداری کے بارے میں یکسو ہونے کے بعد اسکندر مرزا پورے اعتماد سے اپنے کھیل کی منصوبہ بندی کر سکتے تھے، اور وہ تھا اگلے الیکشن سے جان چھڑوانا۔ ناظرین، پاکستان کے پہلے مارشل لا کی کہانی جاری ہے۔ اس سلسلے کی تیسری اور آخری قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اسکندر مرزا نے خود ہی وہ شاخ کاٹ دی جس شاخ پر بیٹھ کر وہ کرسی صدارت کے مزے لے رہے تھے۔ تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ایس آر جے ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔